بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام السلام علیکم. پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. ناظرین آج کا پروگرام جو ہے جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے دعوت دین کا طریقہ کار. اس میں ہم ان تمام مباحث کو زیر بحث لائیں گے کہ دعوت اصل میں کس کو کہتے ہیں اور دعوت دینے کے کون کون سے انداز ہونے چاہیے. حکمت کے ساتھ دین کی طرف بلانے سے کیا مراد ہے, حکمت کسے کہتے ہیں. پھر یہ کہ دائی کون ہوگا, کون ایسے افراد ہوں گے کہ جو دعوت کا کام کریں گے. دعوت کے کیا دعوت دینے کے کوئی لیولز ہیں, کچھ درجات ہیں جن کے تحت دعوت دی جائے گی. جب دعوت دی جائے گی تو کون ہمارے جو مخاطب ہوں گے وہ کون سے افراد ہوں گے جن تک دعوت دینی ہوگی. دعوت جب ہم دیں گے تو دعوت کے کانٹینٹس کیا ہوں گے, کن کن ٹاپکس پر, کن کن پیغامات پر, کون کون سی ایسی ہدایات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جن کی طرف لوگوں کو بلایا جائے گا. پھر یہ کہ جب دعوت دی جاتی ہے تو جو دعوت دینے والا ہوتا ہے کیا وہ خود کسی دعوت کا محتاج نہیں ہوتا, کیا اسے کسی دعوت کی ضرورت نہیں ہوتی. کچھ اس پر بھی بات کریں گے کہ جب دعوت دی جاتی ہے تو کیا کسی فرقے کی طرف دعوت دینی ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیغام قرآن اور سنت کی طرف دعوت ہے. یہ وہ تمام باتیں ہیں جن پر آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے. میرے ساتھ حسب معمول تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب. ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پر بات کرتے ہیں ہم. سب سے پہلے بنیادی جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا مفہوم کیا ہے. ڈاکٹر صاحب جیسے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ آج ہم بات کر رہے ہیں دعوت دین کا طریقہ کار. دعوت دین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دعوت سے کیا مراد ہے, کیا مفہوم ذہن میں آتا ہے دعوت سے؟ لیکن زبیر صاحب, جب کبھی بھی کسی انسان کے پاس کوئی ایسی حق بات ہوتی ہے کہ جو وہ محسوس کرتا ہے کہ صرف اسی کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس کا جاننا ضروری ہے, تو اگر اس کے اندر اس حق بات پر یقین بھی ہے کہ یہ سچ بات ہے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی بھی ہے تو وہ لازماً اپنی اس بات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرے گا. یہ تو ہے دعوت کا ایک بنیادی جذبہ جو بڑا فطری جذبہ ہے, جس کو قرآن مجید نے بھی بیان کیا ہے کہ انسان کے اندر ایسا ہونا ضروری ہے اور اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ حق باتوں میں سے سب سے بڑی بات کہ جو ہمارے پاس حق کے طور پر, سچائی کے طور پر موجود ہے وہ اللہ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا پیغام ہے. یہ پیغام ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہم انسانوں کے لیے رہنمائی اور ہدایت ہے, اور یہ ہدایت اور رہنمائی تمام انسانوں کے لیے ہے. تو چنانچہ ظاہر ہے کہ بڑی فطری بات ہے کہ اگر میں یہ محسوس کروں کہ اس پیغام کو سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے میں میری اور تمام دوسرے انسانوں کی کامیابی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی پر منحصر ہے, تو میرے لیے پھر یہ ضروری ہوگا کہ میں اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کروں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں یہ کن کے ساتھ شیئر کروں, کیا ساری دنیا والوں کے ساتھ یا محض اپنے ملنے جلنے کے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ. ظاہر ہے اس کا تعلق اس تفصیل سے ہے کہ جو امید ہے کہ ہم زیر بحث لائیں گے, کہ جس میں قرآن مجید کی روشنی میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس فرد کی دعوت دینے کی کتنی ذمہ داری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے ابھی فرمایا کہ جس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر ہے میرے لیے, جو حق بات آپ سمجھتے ہیں, یہ جذبہ ہوگا کہ وہ دوسروں تک بھی آپ پہنچائیں. لیکن اس جذبے میں یہ امکان بھی تو ہوگا نا کہ جسے آپ حق سمجھ رہے ہیں وہ حق ہی نہ ہو, وہ کوئی غلط بات ہو جس کی طرف آپ دعوت دینے کا جذبہ رکھتے ہو. ایسا امکان بھی ہے نا, ہو سکتا ہے. جی بالکل زبیر صاحب, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. یہ انفارچونیٹلی عام طور پر لوگوں کے اندر, خاص طور پر مذہبی لوگوں کے اندر یہ سوال معلوم نہیں کیوں پیدا نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, میں اس کو اللہ کی کتاب مانتا ہوں, اس کا پیغام جو میں نے سمجھا ہے وہ مجھے سمجھ میں آیا ہے. چنانچہ میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اس کتاب کو اور اس کے کنٹینٹ کو دوسروں کے ساتھ تک پہنچاؤں. لیکن مجھے ساتھ ہی ساتھ یہ احساس بھی ہونا چاہیے کہ میں ایک انسان ہوں, میرے فہم میں کچھ لمیٹیشنز ہیں, میں غلطی بھی کھا سکتا ہوں. چنانچہ جب میں دوسروں کو دعوت دوں, اس حق کی طرف بلاؤں کہ جس کو میں نے حق سمجھا ہے, تو میں ساتھ ہی ساتھ اپنے ذہن کو کھلا بھی رکھوں کہ یہ عین ممکن ہے کہ کسی دوسرے شخص کی مجھے دعوت پہنچے اور میں اس سے یہ بات سمجھ جاؤں
کہ بعض معاملات میں میں نے غلطی کی ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید نے جہاں تمام انسانوں کو ایک دوسرے کو دعوت دینے کی تلقین کا ذکر کیا ہے سورۃ العصر میں، وہاں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ یہ لوگ کہ جو کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو باہم ایک دوسرے کو حق کی اور حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرتے ہیں. یعنی میں آپ کو دعوت دوں گا اور آپ مجھے دعوت دیں گے، میں آپ کے ساتھ خیر خواہی کروں گا اور آپ یہ محسوس کریں کہ اگرچہ کہ میں مخلص ہوں لیکن میری بات غلط ہے، تو آپ کی مجھ سے خیر خواہی جو ہے اس کا یہ تقاضا ہوگا کہ آپ اپنی بات مجھ سے شیئر کریں، اور ہم دونوں پر یہ لازم ہوگا اخلاقی اور دینی طور پر کہ نہ ہم ایک دوسرے کی نیت پر شک کریں اور نہ ہی ہم یہ محسوس کریں کہ اس کی بات چونکہ میری بات سے مختلف ہے اس لیے لازماً غلط ہے. تو خیر خواہی کے جذبے کے تحت حق بات دوسرے تک پہنچائی جائے گی اور دوسرے کی بات کھلے ذہن کے ساتھ سنی جائے گی. اچھا، یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ اس کے اندر تو آپ نے دو صفات تو بالکل کیٹیگوریکلی بتا دی کہ جو بھی دائی ہوگا اس کے اندر ایک تو یہ کہ وہ دوسرے کی نیت پر شک نہ کرے، اور دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی سمجھے کہ میں ایک انسان ہوں اور مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آ کر دائی کون ہوگا اور دائی کی صفات کیا ہوں گی ان پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم دائی کے کردار، دائی کی صفات اور خصوصیات سے متعلق بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بات کی، آپ نے بتایا کہ اسے یہ سمجھنا چاہیے ہر شخص کو، آپ کو، مجھے، کسی اور دائی کو، کہ وہ بہرحال ایک انسان ہے اور اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لہٰذا وہ ہر وقت اپنی اصلاح کے لیے بھی تیار رہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو دوسرا کوئی اگر بتا رہا ہے وہ اس کی نظر میں اگر غلط بات بھی ہے تو اس کی نیت پہ شک نہ کرے. اور کیا صفات ہونی چاہیے ایک دائی کے اندر تاکہ اس کی دعوت مؤثر طریقے سے پہنچے؟ کیونکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے نا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. تو اس کی روشنی میں، اس آیت کی روشنی میں آپ ذرا مجھے بتائیے کہ کیا کردار ہوگا دائی کا؟ میں چاہوں گا زبیر صاحب کہ میں تھوڑی سی اس میں یہ کلیریفیکیشن پیش کر دوں کہ ہم کس کانٹیکسٹ میں یہ بات کر رہے ہیں. جب ہم دعوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو دعوت ایک الگ سے قرآن مجید میں رسولوں کی دعوت کے عنوان سے بیان ہوئی ہے مختلف صورتوں میں. دعوت ہی کے عنوان کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ایک اولاد ابراہیم کی طرف سے بھی دعوت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جس کا فیصلہ کیا ہے قیامت تک کے لیے. ایک دعوت وہ بھی ہے کہ جو ایک اسلامی ریاست دیتی ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے. ان تینوں کی شاید ابھی ہم بات نہیں کر رہے. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ ایک تو اس دعوت کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک عالم دین دیتا ہے، اور دعوت اگر پورے معاشرے کو دینی ہے، تمام طبقات کو، تو اس کے لیے ایک شخص کا عالم ہونا ضروری ہے. اس کو قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بیان کیا ہے. اور ایک وہ دعوت ہے کہ جو تمام انسانوں کو دینی ہے. وہ دعوت وہ ہے کہ جس کو سورۃ العصر میں بیان کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ خسارے سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان ایمان لائے، نیک اعمال کرے اور ایک دوسرے کو حق اور حق پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کرے. اب یہ جو دعوت ہے، چاہے ایک عام آدمی دے، چاہے ایک عالم دین دے. آپ نے پوچھا کہ دائی کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے. آپ نے بالکل صحیح بات پوائنٹ آؤٹ کی کہ ایک تو یہ کہ اس کو حق پسند ہونا چاہیے. اگر وہ دوسروں کو حق کی تلقین کر رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ دوسروں کی جانب سے بھی حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. اسی سے متعلق ایک اور بات بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اس کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ میرا تعلق کسی مذہبی فرقے اور گروہ سے نہیں ہے. میرا تعلق اصل میں حق بات کو جاننے سے ہے، اللہ کے دین سے ہے. اس معاملے میں اگرچہ کہ میں نے اس وقت کسی ایک گروہ کو اپنی ضرورت مصلحت کے تحت اختیار کیا ہوا ہے، لیکن میں ان کی بات سے اتنا متاثر نہیں ہوں گا کہ اگر مجھے کسی اور شخص کی کوئی بات دیانتداری سے سچ لگ رہی ہے تو میں اس کو قبول نہ کروں. تو چنانچہ ایک دائی حق کبھی متعصب نہیں ہو سکتا. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ متعصب ہونے کا بڑا خدشہ ہوتا ہے. آدمی جب دین کو اختیار کرتا ہے تو کچھ لوگوں سے متاثر ہوتا ہے، ایک خاص مذہبی گروپ میں وہ شامل ہوتا ہے، انہی کی باتیں بار بار سنتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جب دوسروں کو دعوت دے رہا ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کی بات بھی سننے کے لیے اپنے کانوں کو کھلا رکھے، وہ صرف اپنی بات کرتا ہے یک طرفہ طور پر اور دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اسے متعصب نہیں ہونا چاہیے.
یقیناً اس کو دین سے واقف ہونا چاہیے، اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ جو وہ بات کر رہا ہے اس بات پر خود عمل کرنے والا ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں دوسروں کو سچ بولنے کی دعوت دے رہا ہوں اور خود میرے اندر وہ سچائی یعنی سچ بولنے کی انکلینیشن اس کی طرف میلان نہیں ہے. اسی طرح سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ایک دائی اس بات کو ملحوظ رکھے ہمیشہ، جیسا کہ آپ نے اپنی اس آیت کو کوٹ کر کے بھی بیان کیا، کہ وہ حکمت کے ساتھ دعوت دے. اس بات کا خیال رکھے کہ دوسروں کی انا کو مجروح کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ بات کو دل میں اتارنا مقصود ہے. اس وجہ سے دوسروں کی جو ذہنی سطح ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے گا. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ وہ بات سننے کے لیے تیار آمادہ ہیں یا نہیں ہیں. یہ بھی دیکھا جائے گا کہ آپ نے ایک وقت میں کتنی بات پہنچانی ہے. یعنی بعض اوقات لوگوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے اس بات سے کہ ایک شخص قابو میں آ گیا ہے تو اب اس کو پورا دین آج ہی بتا دیں اور وہ پورے دین پر آج ہی سے عمل کرنا شروع کر دے. اللہ کی کتاب سے، اللہ کے پیغمبروں کے طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھتے تھے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں اور کس کو کتنی بات بتانی چاہیے. تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کو ایک دائی کو پیش نظر رکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی جو گفتگو کی، میں نے آپ کو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا، لیکن آپ کی گفتگو میں بہت سارے سوالات میرے ذہن میں آئے اور ناظرین کے ذہن میں بھی یقیناً آئے ہوں گے. ایک تو آپ نے جو بات کی اس پہ میں بعد میں ریفر کروں گا، اولاد ابراہیم کی دعوت اور انبیاء کی، وہ آپ نے جو کیٹیگریز بتائی ہیں اس پہ بعد میں آتے ہیں. لیکن آپ نے ابھی جو صفات بتائی ہیں دائی کی، اسے متعصب نہیں ہونا چاہیے. کیا پریکٹیکلی ایسا پاسبل ہے ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو یہ بتائیے آپ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں، میرا اوپینین یہ ہے کہ میں پریکٹیکلی مطلب کتنا بھی اپنے آپ کو غیر متعصب کہوں، لیکن جو عالم دین مجھے اچھا لگتا ہے اس کی تقریباً ہر بات مجھے غالب گمان کی حد تک اچھی ہی لگے گی. اس نے ایک بات کہہ دی، میں جس عالم کو بھی ٹرسٹ کرتا ہوں، اس نے ایک بات کہہ دی تو میں یہی سمجھوں گا کہ چونکہ یہ عالم، اس کی بہت ساری باتیں ٹھیک ہیں، تو اب یہ بات ایک نئی آئی ہے مگر یہ بھی ٹھیک ہی ہوگی. تو میں اپنی طرف سے ریسرچ نہیں کروں گا، میں دوسروں کا اوپینین نہیں دیکھوں گا. پریکٹیکلی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ ہو جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں متعصب نہیں ہوں، تو کیا پریکٹیکلی ایسا پاسبل ہے کہ بالکل وہ نیوٹرل ذہن سے سوچ رہا ہو، اس میں کوئی بھی کسی طرف بھی پارشل بھی بائسنگ نہ ہو؟ دیکھیں زبیر صاحب، کسی حد تک تو آپ کی بات صحیح ہے کہ متعصب ہوئے بغیر انسان جی نہیں سکتا. میں اس وقت لفظ تعصب اس مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، استعمال کر رہا ہوں کہ ایک شخص کی کسی عالم، کسی گروہ کے ساتھ ایک جذباتی ایسوسیشن وابستگی ہو جاتی ہے. مجھے کسی عالم نے دین سکھایا، میں اس کا احسان مند ہوں اور اس وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے. یہ بڑی فطری چیز ہے، بلکہ اگر ایسا نہ ہو تو انسان پھر انسان نہیں ہے. لیکن آپ مجھے ٹوکیے اگر میں یہ غلط بات کہہ رہا ہوں کہ جب کبھی بھی ہم کسی دوسرے انسان سے، خواہ وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، ہمارے والدین ہی کیوں نہ ہو، کوئی بزرگ ہی کیوں نہ ہو، جب ہم کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اس کو ٹھیک ہے بعض اوقات اختیار کر لیتے ہیں، لیکن بات بات میں فرق ہوتا ہے. بعض باتیں ہم ایسے اختیار کرتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر اطمینان ہوتا ہے کہ ہم نے اس کی دلیل بھی سمجھ لی، ہمیں اس پر اطمینان بھی ہو گیا اور اب ہم اس پر عمل بھی کریں گے. اور بعض باتیں آپ یقین جانیے، اگر آپ نے بات کو سمجھ کے اختیار کیا ہے، آپ کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان کے طور پر ہوتی ہے کہ آپ نے بات کو قبول تو کر لیا ہے لیکن یہ بات کہ آپ نے اس کو مان بھی لیا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. تو جب آپ کسی دوسرے شخص کے پاس جائیں گے جو آپ سے نقطہ نظر مختلف رکھتا ہوگا اور وہ آپ کو کوئی ایسی بات بتائے گا کہ جو آپ کو زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ بات پہلی بات سے کچھ مختلف ہے کہ آپ کو جو کھٹک رہی تھی، تو آپ بغیر تعصب کے، میں آپ کو یقین دلاؤں، کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج مجھے ایک اور حق مل گیا ہے اور میں اس کے ماننے میں اپنے اندر کوئی رکاوٹ تعصب کی یا انانیت کی میں آڑے نہیں آنے دوں گا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پروسیس ممکن ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. مزید برآں میں ایک اور گزارش بھی کروں کہ جب کوئی شخص، کوئی دوسرا نقطہ نظر رکھنے والا کسی دوسرے عالم سے متاثر میرے سامنے وہ بات رکھتا ہے کہ جس کے بارے میں مجھے آج یہ گمان ہے کہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں، مجھے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ جیسے میں اپنی بات صحیح سمجھتا ہوں ویسے وہ شخص بھی اپنی بات کو صحیح سمجھتا ہے.
میں اس کے بارے میں بھی یہ گمان نہیں رکھتا کہ وہ کوئی بیوقوف آدمی ہے، وہ بھی عاقل آدمی ہے، تو پھر مجھے اس کو موقع دینا چاہیے کہ میں اپنے ذہن کو کھلا رکھوں اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کروں. اگر دیانتداری سے کھلے ذہن کے ساتھ سمجھنے کے باوجود مجھے اطمینان ہو جائے کہ میری پہلی بات ہی صحیح ہے، تو آپ یقین جانیے کہ میرے اطمینان اور میرے ایمان میں اضافہ ہوگا. اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو میں ایک جذباتی متعصب انسان ہوں گا کہ جو ہر دوسرے شخص کے سوال اور اعتراض پر جذباتی طور پر مشتعل ہوگا، ریئیکٹ کرے گا، اور کبھی بھی وہ دوسروں کے ساتھ مذہب دین کے بارے میں کھلے ذہن کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکے گا. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں یہ رویہ بہت عام ہو گیا ہے کہ لوگ ایک بات سنتے ہیں کسی جذباتی تقریر میں، کسی ایسے مجمع میں کہ جس میں سب لوگ یکساں نقطہ نظر رکھتے ہیں، اس کے بعد وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہی حق ہے، تو ان کو اپنی بات سے کوئی مختلف بات بعد میں پیش کی جائے تو اس پر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ فرقے وارانہ رویے اور وہ جنم لیتے ہیں، ظاہر وہ پیدا ہوتے ہیں کہ جس کو پھر آپ ختم نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک پہ جاتے ہیں ہم. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے. مزید جو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے سوالات میرے ذہن میں آئے تھے ان کو پٹ اپ کریں گے ہم. یہ صفات کے حوالے سے دائی کی صفات کیا ہوں گی، بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے رویوں کی. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ایک بالکل فرینکلی ایک کوشچن پوچھتا ہوں. آپ جاوید احمد غامدی صاحب کے اوپینین سے، ان کی جو باتیں ہیں، ان کے جو خیالات ہیں، ان سے بہت حد تک متاثر ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، ابھی ہم جو بات کر رہے تھے متعصب ہونے کی یا کسی کو نیوٹرل بن کر سوچنے کی، کیا آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ جاوید غامدی صاحب کے جو خیالات ہیں آپ ان سے 100% متفق ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں بھی آپ اختلاف کرتے ہیں؟ تو ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو مذہبی تعصب ہے نا، یا آپ کہیے کہ مذہب کی دنیا میں محبت، یہ جس شخص سے سب سے پہلے ہوتی ہے نا اس کے ساتھ سب سے زیادہ شدید ہوتی ہے. اور میری لائف میں جو سب سے زیادہ یعنی امپورٹنٹ شخصیت زندگی میں سب سے پہلے مذہب میں جس نے متاثر کی، وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی تھی. اور 3 برس تک میں نے ان سے دین سیکھا، اور ان کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، اور مجھے ان سے بہت زیادہ دلی لگاؤ تھا، ابھی بھی ہے. لیکن اس کے بعد مجھے ان سے بعض معاملات میں اختلاف ہوا، اور میں نے جاوید احمد غامدی صاحب اور امین احسن اصلاحی صاحب کو سننا شروع کیا، ان کی چیزیں پڑھنی شروع کی، اور میں نے محسوس کیا کہ ان کی باتوں میں بہت سے معاملات میں وزن زیادہ ہے. غامدی صاحب سے بھی اسی طرح سے دین کو سیکھنے کا موقع ملا، اور آپ یقین جانیے کہ پروسیس اسی طرح سے جاری رہا. اور وہ اس کو بہت انکریج کرتے ہیں کہ کسی بات کو اس وجہ سے نہ مانا جائے کہ وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ اس وجہ سے مانا جائے کہ ان کی بات کی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے، وہ مطمئن کر رہی ہے. آج بھی جب میں ان کی چیزیں پڑھتا ہوں تو میں ان میں 2 کیٹیگریز بنا دیتا ہوں. یہ بات ٹھیک ہے، یہ قرآن کے مطابق لگ رہی ہے، یہ سمجھ میں آ رہی ہے، یہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس کے بارے میں ان سے بات کرنی ہے، سوال کرنے ہیں، لیکن ابھی یہ سوالیہ نشان ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جاوید غامدی صاحب خود مولانا امین احسن اصلاحی کے شاگرد ہیں، اور مولانا اصلاحی سے جہاں وہ بہت عقیدت رکھتے ہیں وہاں اختلاف بھی بہت کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ اگر ہم اپنے ذہن کو کھلا رکھیں اور یہ بات طے ہو کہ ہمارے لیے اصل مسئلہ حق کی تلاش ہے اور قرآن مجید کے فہم کو بہتر بنانا ہے، تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی شخص کی ایسی اندھی عقیدت میں مبتلا ہو جائیں کہ آپ اس کی ہر بات اس لیے مانیں کہ وہ فرماوے ہیں. گویا آپ کا سفر ہدایت کا سفر ابھی جاری ہے، ابھی ختم نہیں ہوا سفر. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک دوسرے کوشچن پہ آتے ہیں. آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ایک دائی کو پریکٹسنگ پرسن بھی ہونا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے افراد ایسے بھی ہیں جو دائی تو ہیں لیکن وہ پریکٹسنگ پرسنز نہیں ہیں، جو وہ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس کی دعوت دیتے ہیں لیکن اس کو خود عمل نہیں کرتے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ دائی کو پریکٹسنگ ہونا چاہیے؟ اگر بالفرض میں ایک چیز کو پریکٹس نہیں کرتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے تو مجھے وہ بتانا نہیں چاہیے تا وقت کہ میں اس کو پریکٹس کرنا نہ شروع کر دوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی حق بات جانی ہے تو آپ کو ظاہر ہے کہ 2 چیزیں آپ اس کے نتیجے میں پیدا ہوں گی. ایک یہ کہ آپ اس کو خود اختیار کریں، اور ایک یہ کہ آپ دوسروں تک اس کو پہنچائیں. اگر آپ اس کو خود اختیار نہیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک پرابلم ہے، اور اس کے لیے آپ اللہ کے یہاں جواب دیں ہیں. ظاہر ہے کہ یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ نے پوری کوشش کی
اور اس کے باوجود کسی ایسی واقعی مجبوری کی وجہ سے آپ اس کو اختیار نہیں کر سکے کہ جو اللہ کے ہاں قابل مواخذہ نہیں ہے. لیکن آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شخص دوسروں تک اس بات کو نہ پہنچائے، کیونکہ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ محسوس کرتا ہو کہ میرے اندر تو اس معاملے میں کچھ کمزوری ہے اور میں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے دوسروں تک بات بھی پہنچانی ہے، اگرچہ کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی آئیڈیل چیز نہیں ہے. اور اگر انسان جان بوجھ کر اس معاملے کو کر رہا ہے تو پھر یہ اللہ کے ہاں ایک قابل مواخذہ جرم بھی ہے. قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے علماء کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہ تم کیا لوگوں کو نیکی کا مشورہ دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو جبکہ تم کتاب کو تم پڑھتے ہو. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بالعموم ضروری ہے کہ ایک شخص کے جو دوسروں کو ہدایت دے رہا ہے وہ خود بھی ہدایت کا طالب اور ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے میں کوشاں ہو. اگرچہ کہ اس میں کبھی کبھی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ جو دعوت دے رہے ہیں وہ فرشتے ہوں گے، وہ بھی انسان ہیں، لیکن ان کو انسان ہوتے ہوئے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کریں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور پوائنٹ ہے، حکمت کی بات آپ نے کی تھی کہ دعوت جو ہے وہ اس کا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ حکمت کے ساتھ دعوت دو. کس شخص کو دعوت دینی ہے، کس انداز میں دینی ہے، کس حد تک دینی ہے، کتنی دعوت دینی ہے، یہ آپ نے بتایا. اسی چیز کو اس طرح سے بھی پیش کیا جاتا ہے کہ دعوت کو کسی شخص کو کس انداز میں سمجھانا ہے یہ دائی کے اوپر چھوڑا گیا ہے. لہٰذا فضائل اور فضائل سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جاتا ہے، اس بات کو دیکھے بغیر کہ وہ کتنی زیادہ مستند ہیں یا ضعیف ہیں، کیا ہیں. فضائل اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ جو سننے والا ہے وہ دعوت کی طرف مائل ہو، متاثر ہو. یہ جو حکمت کی آپ نے بات کی نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جی حکمت یہ ہے کہ میں لوگوں کو فضائل سناؤں تو وہ جلدی آئیں گے، یہ میری نظر میں حکمت ہے. تو کیا یہ جسٹیفیکیشن ٹھیک ہے کہ میں اسے حکمت سمجھ کے وہ باتیں بیان کروں جو کہ مستند بھی نہ ہوں؟ دیکھیں بات یہ زبیر صاحب کہ اگر اب ہم بات کر رہے ہیں کہ دعوت ہم نے دینی کس چیز کی ہے، تو میں آپ سے گزارش کروں کہ قرآن مجید اس بات پر بالکل واضح ہے کہ ہمیں دعوت دینی ہے قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے، قرآن کے پیغام کی طرف. قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ کہتا ہے کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، اس کے ذریعے سے بڑا جہاد، دعوت پہنچائیں، اس کو پھیلائیں، اس کی آیات کو واضح کریں. یہ ہے اللہ کا پیغام کہ جس کو ہمیں خود بھی پڑھ کر سمجھنا ہے اور دوسروں کو بھی سمجھانا ہے، اس لیے کہ اللہ کے کلام سے زیادہ کوئی اور مؤثر چیز نہیں ہو سکتی. رہی باقی باتیں فضائل کی روایات، تو فضائل کی روایات کے معاملے میں تو بڑے سوالات ہیں. ہمارے ہاں محدثین میں سے بعض کا یہ ایک نقطہ نظر بن گیا جس میں کہ ظاہر ہے کہ بہت بحث کلام ہو سکتا ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں اگرچہ کہ روایت کے اعتبار سے کمزور بھی ہوں لیکن اگر وہ فضائل کی ہیں تو ان کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. سب اس سے متفق نہیں ہیں. میں گزارش کرتا ہوں کہ فضائل کی روایات کو بیان کرنے کے نتیجے میں دین کا بعض اوقات ایسا نقطہ نظر سامنے آتا ہے، ایسا تصور سامنے آتا ہے کہ جو قرآن مجید کے تصور سے بالکل مختلف ہوتا ہے. قرآن مثال کے طور پر آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ نے بڑے بڑے گناہ کیے، جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، لوگوں کے حقوق کو تلف کیا، میں کمی کی، تو آپ کے ہو سکتا ہے کہ سارے نیکی اعمال ڈھہ جائیں، ضائع ہو جائیں. آپ گمان کر رہے ہوں کہ آپ نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں اور معلوم یہ ہو کہ نماز آپ کی قبول ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والوزن یومئذ الحق، وزن تو صرف حق بات کا ہوگا. یہ روایات بیان کر کے لوگوں کے اندر بعض اوقات یہ نفسیات پیدا کر دی جاتی ہے کہ ہم نیکی کے اعمال کریں گے اور ان کے ہمیں اتنا زیادہ اجر ملے گا کہ اگر تھوڑی بہت ہم نے برائی کر بھی لی، اور ظاہر ہے کہ شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ پھر جھوٹ کو، دھوکے کو، لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے کو چھوٹے موٹے گناہ قرار دے دے گا اور آدمی اس غلط فہمی میں مبتلا ہوگا کہ میں نے بہت نیکیاں کما لی اور قیامت کے روز میرے پلڑے میں نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی. تو یہ دعوت دینے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کے نتیجے میں جو دین کا تصور سامنے آئے گا، لوگ اختیار کریں گے، وہ ایک امبیلنسڈ مس لیڈنگ تصور ہوگا. دعوت صرف اور صرف اللہ کی کتاب کی طرف دینی چاہیے، اس کی آیات کو واضح کرنا چاہیے، اس کے بارے میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے جوابات دینے چاہیے. قرآن مجید اس بارے میں بالکل واضح ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اب ہم اس کوشچن کی طرف آتے ہیں جو آپ نے انیشیلی اسٹارٹ کیا تھا. آپ نے دعوت کے جو لیولز بتائے تھے، انبیاء کی دعوت، اور اس پہ ہم آتے ہیں، اور اس کو میں چاہوں گا تھوڑا سا آپ واضح کر دیں، لیکن ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں، پھر اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. دعوت کے جو لیولز ڈاکٹر صاحب نے شروع میں بتائے تھے، ان لیولز کو ہم تھوڑا سا ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ لیولز کیا ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. ناظرین ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری ہے دین، دعوت دین اور اس کا طریقہ کار سے متعلق. ڈاکٹر صاحب نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کچھ لیولز بیان کیے تھے جو ہم نے اس وقت تفصیل سے ڈاکٹر صاحب سے بات نہیں کی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بتایا تھا کہ دائی کون ہوگا، میرا یہ کوشچن تھا اس وقت، تو آپ نے اس کے اندر لیولز بتائے تھے. ایک تو وہ افراد ہیں جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے منتخب افراد ہیں، بندے ہیں، اور وہ اس معاشرے میں آتے ہیں اور وہ دعوت کا کام کرتے ہیں. دوسرا آپ نے بتایا اولاد ابراہیم. پھر آپ نے کہا کہ ریاست کی ایک دعوت ہوتی ہے. پھر آپ نے کہا کہ ایک عالم دین کی ہوتی ہے اور ایک عام فرد کی ہوتی ہے. جو انبیاء کی دعوت ہے وہ کیا غیر انبیاء سے مختلف ہے؟ پہلے اگر میں ان تمام کیٹیگری کو دو کیٹیگریز بنا دوں، ایک انبیاء کی دعوت اور ایک غیر انبیاء کی دعوت، کیا ان دونوں میں کوئی واضح فرق ہے؟ دیکھیے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ علماء کی دعوت سے کوئی بالکل مختلف دعوت ہے. ظاہر علماء کو بھی انبیاء کی پیروی اقتدا کرنی ہے دعوت دینے میں، لیکن اس میں ایک بنیادی فرق ہے. جب ایک نبی دعوت دیتے ہیں، اور نبی بشیر مبشر بھی ہوتے ہیں، خوشخبری سنانے والے بھی ہوتے ہیں، اور منذر انذار کرنے والے، خبردار کرنے والے بھی ہوتے ہیں. جب وہ دعوت پیش کرتے ہیں تو ان کی دعوت مجسم حق ہوتی، الٹیمیٹ ٹروتھ. ان کی دعوت میں کوئی خامی نہیں ہوتی. اگر کہیں کبھی کوئی امکان ہو کسر کا تو اللہ کی وحی کے ذریعے سے وہ دور ہو جاتا ہے، اور وہ ایسے پیش کی جاتی ہے کہ بالآخر لوگوں کے اوپر بات واضح ہو جاتی ہے، اتمام حجت ہو جاتی. اس میں مزید میں اضافہ کروں گا رسولوں کی دعوت کا، کہ رسولوں کی دعوت اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کر ایسے اتمام حجت کرتی ہے کہ وہ شاہد، یعنی مبشر اور نذیر کے علاوہ وہ گواہ بھی بن جاتے ہیں، ایسے کہ اللہ کی طرف سے ان کی دعوت کے انکار کے نتیجے میں ان کی قوم پر دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اس قسم کی دعوت انبیاء اور رسول کے سلسلے کے خاتمے کے بعد اب اس دنیا میں مزید نہیں پیش کی جائے گی. چنانچہ یہ ایک دعوت ہے جس میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ علماء بھی بہت سے پہلوؤں میں ان کی اقتدا کریں گے، ان کو فالو کریں گے. اسی جگہ پر اگر ہم رکیں تو آپ نے یہ انبیاء اور رسولوں کی دعوت میں جو بنیادی پہلو بتایا وہ یہ کہ ان کی دعوت مجسم حق ہوگی، اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوگا، اور اگر کہیں کوئی کسر رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنی وحی سے پورا کر دے گا اسے. ایک بات. دوسری بات آپ نے کی کہ اس میں جو رسول ہیں وہ اس طرح دعوت کو پیش کریں گے کہ اتمام حجت بھی ہو جائے گا، اور اگر ان کی قوم نافرمانی کرے گی تو اس دنیا میں بھی عذاب پائے گی. یہ دو باتیں آپ نے بیان کی. ٹھیک ہے، آگے جی. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری رکھا وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد مزید کوئی نبی رسول نہیں آئیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی اعلان فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کہ اب اللہ نے اس خاندان کو چن لیا ہے، یعنی اولاد ابراہیم کو. چنانچہ اولاد ابراہیم کے دو حصے بن گئے. ٹھیک. ایک بنی اسرائیل جو یہود تھے، اور ایک بنی اسماعیل کے جو عرب میں آ کے آباد ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں سے ہیں. پہلے 2000 سال تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کو یہ منصب دیا کہ وہ اللہ کی طرف سے گواہ بن کر دنیا والوں کے سامنے اس پیغام کو پیش کریں، اور رسولوں کی طرح یہ پوری قوم بحیثیت قوم شاہد تھی، گواہ تھی، ان معنوں میں کہ اگر انہوں نے پیغام کو پیش کیا تو وہ اس دنیا میں سرخرو ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو غیر معمولی تائید، نصرت اور سپورٹ ملے گی. دنیا والے دیکھیں گے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی سپورٹ کے ساتھ جی رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ کے پیغام کو خود بھی اختیار کیا ہے اور لوگوں میں بھی پھیلایا ہے. اور اگر اس کے برعکس انہوں نے اس سے اعراض کیا، اس کو اگنور کیا، تو پھر یہی خاندان ہے کہ جس کو اللہ کی طرف سے غیر معمولی پنشمنٹ، سزا بھی ملے گی.
اور دنیا والے دیکھیں گے کہ یہ لوگوں کے ہاتھوں پٹ رہے ہیں اور رسوا ہو رہے ہیں. تو یہ اب وہ الگ سے ایک دعوت ہے کہ جو پہلے بنی اسرائیل ہی میں اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بنی اسماعیل میں جاری ہونی چاہیے. جاری ہوگی تو کامیاب ہوگی، اور اگر یہ جاری نہیں کریں گے، اپنی ذمہ داری کو نہیں پہچانیں گے، تو پھر وہ رسوائی اور سزا کی زندگی گزاریں گے، جو معلوم ہوتا ہے کہ دونوں خاندانوں کو ان کی اپنی رسپیکٹو تاریخوں میں اس کا سامنا کرنا پڑا. اچھا، یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں بنی ابراہیم کی میں بات کر رہا ہوں، اولاد ابراہیم کی ساری بات کر رہا ہوں. تو اب ان کی دعوت کے لیے یہ جب دعوت دیں گے تو ان کی دعوت میں وہ بات نہیں ہے کہ یہ مجسم حق ہی ہوگی اور اس میں غلطی کا امکان نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کیونکہ یہ غیر نبی ہیں. ظاہر ہے کہ اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ افراد کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں گے، ایسا نہیں ہوگا. نمبر 2، اس میں ایسا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی دعوت کو جو انکار کریں گے، ان کی دعوت پہ جو انکار کریں گے اس پر جو ہے دنیا میں عذاب آ جائے گا. ایسا بھی نہیں ہوگا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کو چونکہ اللہ کی طرف سے ایک غلبے کی بشارت ہے، تو اس غلبے کی بشارت کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ بعض اقوام ان سے مغلوب ہوں. اگر وہ ان کا انکار کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ ان کو تائید، نصرت اور مدد حاصل ہوگی، اس وجہ سے اس کا بڑا امکان ہے کہ دوسری اقوام اگر ان کی یعنی قوم کی بحیثیت مجموعی دعوت کے آگے سرکش ہو جائیں اور انکار کریں تو وہ اس دنیا میں مغلوبیت کا شکار ہوں گی دوسری اقوام. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ آئے ہیں بنی اسماعیل کی جانب. اب بنی اسماعیل سے مراد آپ کی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہی کے لیے یہ آپ نے بات مخصوص کر دی ہے، یا ان کے فالوورز بھی اس میں شامل ہیں؟ کیونکہ اگر ہم بنی اسماعیل کی بالکل لٹرل میننگ لیں تو وہ عرب ہیں، وہ ہم لوگ نہیں ہیں، عجم کے لوگ نہیں ہیں. لیکن اگر ہم فالوورز کی بات کر رہے ہیں تو ہم بھی بنی اسماعیل میں سے ہیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں سمجھ گئی. تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مرکز اور ایک ہوتا ہے پیریفریز، یعنی اس کے ارد گرد جو اور لوگ بھی ہیں کہ جو شامل ہو جاتے ہیں. تو ہم بھی اس میں ظاہر ہے کہ اس طرح سے شامل ہیں کہ ہم ان کا ایک حصہ ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو اصل مرکزی حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی خود تفویض کی ہوئی، وہ تو خاندان ابراہیم ہی کو ہے، اور اس میں بنی اسماعیل یعنی عرب ہی شامل ہیں. آپ اس کو یوں سمجھیے کہ اگر ہم یہ سوچنا، خواب دیکھنا چاہیں کہ ہم مسلمان ایک مرتبہ پھر بہتر ہو جائیں، غالب ہو جائیں، خدا تعالیٰ کے ہاں منظور نظر ہو جائیں، تو میرے اور